اصحاب کہف والرقیم۔ قرآن کریم میں ان کا قصہ مختصراً سورہ کہف میں مذکور ہے اور اسی بنا پر یہ سورہ کہف کہلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے مدینے کے علماء یہود سے کہا کہ وہ انہیں ایسی چند باتیں بتائیں جس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیں۔ تو یہودیوں نے 3 امور کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا: اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے متعلق۔ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا ذکر اسی صورت میں ہے، جبکہ روح کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اصحاب کہف کو قرآن مجید نے اصحاب کہف والرقیم سے تعبیر کیا ہے، اور رقیم بمعنی مرقوم یعنی لکھی ہوئی چیز۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس پہاڑی کا نام ہے جہاں پر وہ غار تھا، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس گاؤں کا نام ہے جہاں پر وہ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کعب احبار کے خیال میں الرقیم ایلا کے نزدیک ایک شہر کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رقیم اس پہاڑی کا نام ہے جس میں کہف واقع ہے، اور اس پہاڑی کا نام بنجلوس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا کہ رقیم تحریر تھی یا جگہ۔ اصحاب کہف کا شہر کون سا تھا؟ اصحاب کہف کا واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ یاقوت حموی نے معجز البلدان میں رقیم کے ذیل میں اور پہاڑوں کا نام بھی بتایا ہے، مثلا نواحی دمشق میں، اندلس میں، قسطنطنیہ کے قریب، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اردن کے شہر پیٹرا میں پیش آیا تھا، لیکن اس بات کی کوئی سند نہیں ملتی۔ لیکن اب زیادہ تر ایشیائی کوچک مطلب ترکی کے شہر اپسوس پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ تمام مستند نقشوں اور ایٹلسوں میں تاریخی شہر اپسوس کے کنڈر ترکی کے مغربی ساحل کے قریب جس جگہ دکھائی جاتے ہیں وہ ازمیر کی بندرگاہ سے 60 کلومیٹر جنوب میں اور شہر ایدین سے 42 کلومیٹر مغرب میں ہے۔ سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ نے قصہ ذوالقرنین میں اپسوس کا تعین لیڈیا مطلب ترکی کے مغربی ساحل پر ہی کی ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا ہے، اصحاب کہف کا قصہ عیسائیوں اور یہودیوں میں معروف تھا، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اور یہ قصہ مسیحی دنیا میں تقدس کا درجہ رکھتا تھا۔ مسیحی روایات میں یہ اپسوس 7 سونے والوں کے نام سے مشہور ہے، مطلب 7 سلیپرز آف اپسوس۔ اس واقعے کی ابتدا رومی شہنشاہ دقیانوس 201 عیسوی سے لے کر 251 عیسوی کے زمانے میں ہوئی۔ اس نے کوشش کی کہ رومیوں میں جو بت پرستی رائج تھی اس کی احیا کرے اور عیسائیوں کو جڑ سے ختم کرے۔ اس نے عیسائیوں پر بہت ظلم ڈھائے، بت پرستی کرنے پر مجبور کیا اور بعض کو شہید کر دیا گیا۔ مقام اپسوس کے مقام پر یہ 7 یا 8 نوجوان ایک غار میں فنا گزین ہوئے۔ دقیانوس نے اس غار کا دھانا پتھروں سے پاٹ دیا۔ ان کے 2 عیسائی دوستوں نے دھات کے تختوں پر ان کا قصہ لکھ کر پتھروں کے نیچے دبا دیا تاکہ آئندہ زمانے میں لوگوں کو ان کے احوال کے بارے میں واقفیت ہو جائے۔ مدتوں بعد شہنشاہ تیوڈوسس کے زمانے میں مطلب 408 عیسوی سے لے کر 450 عیسوی کے زمانے میں جب عیسائیت کا عروج ہوا، ایک فتنہ برپا ہوا۔ ایک پادری نے قیامت کے روز زندہ ہونے سے انکار کر دی، تو شہنشاہ پریشان ہوا کہ اس فتنے کا رد کیسے کیا جائے۔ اتفاقاً کسی غار کے دہانے سے پتھر اٹھا لیے، یہ نوجوان صحیح حالت میں بیدار ہوئے۔ اس طرح شہنشاہ کو اس فتنے کا ثبوت مل گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے احوال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک شبہ نہیں۔
شہر افسوس جس میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا تھا تقریباً 11ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا اور بعد میں یہ بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز بن گیا اور یہاں پر ایک دیوتا کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ اس کا عظیم الشان مندر عہد قدیم کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے اور اشیائی کوچک کے لوگ مطلب ترکی کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے اور رومی سلطنت والوں نے بھی ان کو اپنے معبودوں میں شمار کیا تھا۔ پھر جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف جاگے اس کا نام ہمارے مفسرین تیزوسیس لکھتے ہیں اور ایک مورخ جس کا نام ہے گبن وہ لکھتے ہیں کہ ان کی بعثت کا واقعہ تیودوسیس ثانی کے زمانے میں پیش ہوا تھا جو رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد 408 سے 450 عیسوی تک روم کا قیصر رہا۔ دونوں بیانات کی مماثلت یہ ہے کہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے کے بعد اصحاب کہف نے جس ربی کو کھانا کھلانے کے لیے بازار بھیجا تھا اس کا نام ہمارے مفسرین ملیخا بتاتے ہیں۔ قصے کی تفصیلات دونوں روایتوں میں یکساں ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیصر ڈیسیس کے زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں پر جو ظلم و ستم ہو رہے تھے تو یہ 7 نوجوان ایک غار میں جا کر بیٹھے تھے۔ پھر قیصر تیودوسیس کے زمانے میں مطلب 445 یا 446 عیسوی میں بیدار ہوئے جبکہ پوری سلطنت حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار بن چکے تھے۔ اس حساب سے غار میں ان کی رہنے کی مدت 197 سال بنتی ہے۔ بعض لوگوں نے 309 سال بتائے ہیں لیکن اس اعتراض کا جواب سورہ کہف کی آیت نمبر 26 کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں اور یہاں پر سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ سلسلہ عبارت یوں ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غار میں 300 سال رہے اور بعض لوگ اس مدت کے شمار میں 9 سال کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو 300 یا 309 سال کی تعداد بتائی گئی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ لوگوں کی قول کی حمایت ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول، اور اس پر دلیل یہ بتاتے ہیں کہ بعد کے فقرے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ اگر 309 سال کی مدت اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہوتی تو اس کے بعد یہ فقرہ بتانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ اس بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تعویل اپنائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں بلکہ لوگوں کے اقوال کی حمایت ہے۔ واللہ اعلم۔ تو آج تک یہ ہمارا ویڈیو اصحاب کہف اور رقیم کے حوالے سے میں نے آپ کو انفارمیشن دی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ ہم اتھینٹک سورس سے یہ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں نہ کہ خود سے کوئی بات آپ کو بتاتے ہیں۔ تو برائے کرم اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں کرج ملے، موٹیویشن ملے اور آپ کے لیے اور انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔